اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الممتحنہ مدنیہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست۔ پینگے بڑھاتے ہو تم ان کے ساتھ دوستی کی، حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں ماننے سے اس کو جو آیا ہے تمہارے پاس حق میں سے۔ جلا وطن کرتے ہیں وہ رسول کو اور تمہیں، اس بنا پر کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا رب ہے۔ نہ بناؤ دوست ان کو اگر نکلے ہو تم جہاد کے لیے میرے راستے میں اور تمہارا مقصد میری رضا جوئی ہے۔ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ چھپا کر بھیجتے ہو تم انہیں دوستی کا پیغام، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم علانیہ کرتے ہو۔ اور جو شخص کرے گا ایسا کام تم میں سے تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ اگر قابو پا لیں وہ تم پر تو ہوں گے وہ تمہارے دشمن اور چلائیں گے تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں نقصان پہنچانے کے لیے، اور وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ نہ کام آئیں گی تمہاری رشتہ داریاں اور نہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن، اور اس دن فیصلہ کرے گا اللہ تمہارے درمیان، اور اللہ ہر چیز کو جو تم کر رہے ہو پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ بے شک بلا شبہ ہے تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے، جب کہا تھا انہوں نے اپنی قوم سے کہ ہم قطعی بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، انکار کرتے ہیں ہم تمہارا اور ہو گئی ہے ہمارے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ہمیشہ کے لیے، اللہ یہ کہ تم ایمان لے آئے ہو اللہ پر جو یکتا ہے۔ رہ گیا قول ابراہیم کا جو اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں ضرور استغفار کروں گا تیرے لیے، اور نہیں اختیار رکھتا میں تم کو بچانے کا اللہ سے ذرا بھی، اس سے مستثنیٰ ہے۔ اے ہمارے رب تجھ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیرے ہی حضور پلٹنا ہے ہمیں۔ بے شک اے ہمارے رب نہ بنانا تو ہمیں آزمائش کافروں کے لیے، اور ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اے ہمارے مالک بے شک تو ہی ہے زبردست اور بڑی حکمت والا، یقیناً ہے تمہارے لیے انہی لوگوں کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا اور روز آخر کا، اور جس نے منہ موڑا اس سے تو بے شک اللہ وہ ہے جو بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ پیدا کر دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو دشمن ہیں تمہارے، ان میں سے دوستی، اور اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اللہ ہے بخشنے والا اور نہایت مہربان۔ بے شک نہیں منع کرتا تم کو اللہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نہیں جنگ کی تم سے دین کے معاملے میں، اور نہیں نکالا تم کو تمہارے گھروں سے، اس بات سے کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو اور انصاف کا برتاؤ کرو ان کے ساتھ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ البتہ منع کرتا ہے تم کو اللہ ان کے بارے میں جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی دین کے معاملے میں، اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے اور مدد کی ایک دوسرے کی تمہارے نکالنے میں، اس سے کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کریں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے تو ان کی خوب جانچ پڑتال کر لو، اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ بس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان والی ہیں تو نہ واپس کرو تم انہیں کافروں کی طرف، نہ وہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کے لیے اور نہ وہ کافر مرد حلال ہیں ان عورتوں کے لیے، اور دے دو تم ان کافروں کو جو مہر انہوں نے ادا کیے تھے، اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر اس میں کہ نکاح کر لو تم ان میں سے، بشرط یہ کہ ادا کرو تم ان کو مہر ان کے، اور مت روکے رکھو اپنی زوجیت میں کافر بیویوں کو، اور مانگ لو جو مہر تم نے دیے تھے، اور چاہیے کہ کافر بھی مانگ لیں وہ مہر جو انہوں نے ادا کیے تھے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہا ہے تمہارے درمیان، اور اللہ ہے سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا۔ بے شک اور اگر رہ جائیں کچھ تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کافروں کی طرف، پھر تمہیں موقع ہاتھ آ جائے تو دے دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئی تھیں اتنا مہر کہ جو انہوں نے ادا کیا تھا ان بیویوں کو، اور ڈرو اللہ سے وہ اللہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس مومن عورتیں تم سے بیعت کرنے کے لیے تو عہد کریں اس بات کا کہ نہ شرک کریں گی اللہ کے ساتھ ذرا بھی، اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو، اور نہ باندھیں گی کوئی ایسا بہتان جسے گھڑ لیں وہ خود اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے، اور نافرمانی کرے گی وہ تمہاری کسی امر معروف جائز حکم میں تو ان سے بیعت لے لو اور دعائے مغفرت کرو ان کے لیے اللہ سے، بلا شبہ اللہ ہے معاف فرمانے والا اور نہایت رحم فرمانے والا۔ بے شک اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ دوست بناؤ ان لوگوں کو غضب فرمایا ہے اللہ نے جن پر اور جو مایوس ہو گئے ہیں آخرت سے، اس طرح جس طرح مایوس ہو چکے ہیں کافر جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم آنس واشاتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمات اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین۔ یا اللہ، یا میرے مالک، اے مالک کائنات، دور فرما تمام مسلمانوں کی پریشانی ان کی قبروں میں۔ اے اللہ رحم فرما میری والدہ محترمہ پر قرآن عظیم کی برکت سے، رحم فرما ہم مسلمانوں پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا تو قرآن کو ہمارے لیے پیشوا روشنی ہدایت اور رحمت۔ یا اللہ یاد دلا دے تو ہمیں قرآن میں سے جو ہم بھول گئے ہیں، اور سکھا دے تو ہمیں اس میں سے جو ہم نہیں جانتے، اور نصیب فرما تو ہمیں اس کی تلاوت رات کے وقت اور دن کے وقت، اور بنا تو اس کو ہمارے لیے حجت۔ اے رب العالمین معاف فرما، اے رب العالمین موت کے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔